اولا سے تعلق رکھنے والے طالب علم شاہد اللہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے علماء احناف کی محدثانہ خدمات کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظ ووعاها وأداها كما سمع صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، طلبہ عظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور مسند انصاف پر جلوہ افروز حضرات منصفین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے علماء احناف کا محدثانہ مقام۔ عزیزان گرامی، تاریخی شواہدات اس بات پر واضح اور بین ثبوت ہے کہ روئے زمین پر پہلی مدون اور مرتب کتاب جو وجود میں آئی وہ سید الاسکیاء فقیہ الامت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایات کا مجموعہ ہے، جس کا 40,000 احادیث سے انتخاب کیا گیا، جسے امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الآثار کے نام سے جمع علم حدیث کی دنیا میں پہلا کارنامہ انجام دیا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان الامام ذکر فی تصانیفہ نیفا و 70,000 حدیث وانتخب الآثار من 40,000 حدیث۔ امام صاحب کے تلمیذ ارشد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ اپنی شاہکار کتاب معطا اور امام محمد اور کتاب الحجت علی اہل المدینہ لکھ کر علم حدیث کی نمایاں خدمت سر انجام دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد، کتاب الجہاد، کتاب البر والصلہ لکھ کر علم حدیث کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیا۔ پھر تیسری صدی ہجری کے مشہور محدث امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار لکھی۔ چوتھی صدی ہجری کے مشہور محدث امام احمد کامل بغدادی رحمہ اللہ نے سنن احمد بن کامل لکھی۔ پانچویں صدی ہجری کے مشہور محدث امام جعفر بن محمد نصفی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات، کتاب الخطب النبویہ، فضائل القرآن اور معرفت الصحابہ لکھی۔ ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث امام ابو العلا محمود بن ابی بکر کلابازی رحمہ اللہ نے کتاب السنن اور مشتبہ النسبہ لکھ کر علماء احناف کا سر فخر سے بلند فرمایا۔ آٹھویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ نے کہ اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال لکھی۔ نویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے نخب الافکار فی تنقیح المبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار اور عمدۃ القاری فی شرح البخاری لکھ کر باطل کو منہ توڑ جواب دیا۔ 10ویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الموضوعات، قانون الموضوعات، مجمع بحار الانوار اور المغنی لکھ کر علمی مقام پایا۔ 11ویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے الموضوعات الکبریٰ، اللؤلؤ المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعہ اور مشکات کی مشہور ترین شرح مرقات المفاتیح لکھی۔ 13ویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ محمد بن حسین طرابلسی رحمہ اللہ نے کتاب الکشف الالہی عن شدید الضعف والموضوع والواہی لکھی۔ 13ویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ سید مرتضی ابوالکرام زبیدی رحمہ اللہ نے عقود الجمان فی شعب الایمان اور 14ویں صدی ہجری کے مشہور محدث علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے الآثار المرفوعۃ فی الاحادیث الموضوعہ لکھ کر علم حدیث سے اپنی وفا کا ثبوت پیش کیا۔ شاعر نے انہی حالات کو دیکھ کر کیا خوب کہا، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، تو چھار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ عزیزان محترم،
علم حدیث کو سب سے پہلے دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کی خدمت کا شرف علماء احناف کثر اللہ سوادہم کو حاصل ہے۔ چنانچہ علم حدیث کو سب سے پہلے دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کی خدمت دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کی خدمت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 4 جلدوں میں مدکاش کی شرح اشعۃ اللمعات لکھ کر انجام دی۔ پھر ان کے فرزند نور الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا ترجمہ تیسیر القاری اور مسلم کی شرح منبع العلم لکھی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کا پہلا فارسی ترجمہ المصفا کے نام سے لکھا، حتیٰ کہ روئے زمین پر سب سے پہلا دارالحدیث حنفیوں نے قائم کیا تھا۔ چنانچہ محمود بن سعد زنگی رحمہ اللہ کے بارے میں صاحب جواہر لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَنَا دَارَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ عزیزان محترم، علماء احناف کی محدثانہ خدمات کے قریبی مظاہر اور مناظر دیکھنے ہو تو اس سلسلۃ الذہب کی حسین کڑی علماء دیوبند ہے۔ چنانچہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے دیوبند اور مدینہ کے خلقات درس، علامہ محدث سیلم پوری رحمہ اللہ کی بدل المجہود، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی فتح الملہم، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی اعلاء السنن اور محدث العصر، علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی معارف السنن علم حدیث کی تابعین دلیل ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو میں یہی کہہ سکتا ہو، اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے، اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔